الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں اب کچھ باتیں کرنی ہیں، کیونکہ حج کا قربانی اور عید اور حج کے سلسلے کی باتیں آج کل چل رہی ہیں، تو اس سلسلے میں گزارش کرنی تھی کہ حج اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا یا سال کا وزٹ کرنا، اس لیے اس کو حج کو سالانہ زیارت کہا جاتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک لازم ہے کہ جس کے بعد مال ہو، صحت ہو اور اس کو عاقل بالغ ہو، اس کو زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر کی زیارت کا ضرور شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے قرآن اتارا ہے، تو اس کی تشریح میں نبی پاک نے فرمایا کہ جس کو یہ سب کچھ میسر ہو اور پھر بھی وہ اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ نہ کرے، تو پھر خدا کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کون سی موت مرتا ہے، مسلمان ہو کے مرتا ہے، یہودی نصرانی عیسائی ہو کر مرتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ اس کو فکر ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس کے اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر کہ وہ اللہ کے گھر کے، کعبہ شریف کے گھر کے، بیت الحرام کی زیارت کا ارادہ کر کے وہ نکلے، اور اس کی طاقت بھی اس کے پاس ہو، گھر کے اخراجات نکال کر، اور وہ جتنا ٹائم اس کو لگے گا وہاں پر پہنچنے کا، وہ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے اور نہ وہ حج کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد ایک کلمہ رہ جاتا ہے، اس کے نماز رہ جاتی ہے، اور اس کا روزہ رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اور اس لیے یہ اسلام کی معاشرتی طور پر یہ ایک مرکزیت کی علامت ہے کہ تو قومیت سے نکل کر نہ تورانی رہے، نہ ایرانی، نہ افغانی۔ تو یہ مرکزیت ہے مسلمانوں کی، تمام دنیا کے مسلمان ایک مرکز پر جب جمع ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر قوم پرستی آ جاتی ہے، ملت کا تصور آ جاتا ہے، علاقائیت کا، قوم پرستی کا، نسلیت کا، علاقائیت کا، لسانی عصبیت کا، یہ تمام عصبیتیں نکل جاتی ہیں، اور وہ اللہ کا ملنگ ہو کر ایک خاص لباس میں، جس کو ہم احرام کہتے ہیں، اس کی یہ شرط ہے کہ وہ احرام باندھتا ہے۔ اور جب وہ حج کے لیے اس مقاموں تک پہنچنے لگتا ہے، ان کو وہ جگہ کہتی ہیں کہ جن میں وہ داخل ہونے سے پہلے، جب وہ حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہو تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے اس نے احرام باندھا ہوا ہونا چاہیے۔ ایک چادر اس نے باندھی ہوتی ہے، اور لنگوٹ کے طور پر ایک اوپر ڈالی جاتی ہے، اور اس کا کندھا ننگا ہوتا ہے اور سر بھی ننگا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ گھر کا، اللہ کے کعبہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اور بایاں پہلو جو ہے وہ کعبے کی طرف رکھتا ہے، دایاں پہلو وہ باہر رکھتا ہے، اس کو اینٹی کلاک وائز کہتے ہیں، اور وہ 7 چکر لگاتا ہے، اور 3 پہلے چکروں میں ذرا قدم اٹھا کر چلتا ہے، اور باقی میں اس کا معمول ہوتا ہے۔ اور جب وہ کعبہ کے اس کونے پہ جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، وہاں پر وہ اگر پہنچ سکتا ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بوسہ دیا تھا، ورنہ تو دوسری ہاتھ کے اشارے سے استسلام کر دیتا ہے، اور ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنا ہاتھ کو چوم لیتا ہے۔ اور اس لیے یہ شرط ہے کہ وہ جب کعبے کے حج کا ارادہ جو سال میں ایک بار ہوتا ہے، ایک خاص دنوں میں ہوتا ہے، اور وہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے لے کے اور ذی الحج کی 12 اور 13 تک یہ چلا جاتا ہے، یہ تقریباً 5 دن ہوتے ہیں، اس میں لگ کر خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور یہ جب یہ دن ختم ہو جاتے ہیں تو حج بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ جو مسلم شریف کی روایت ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، مبرور حج کا بدلہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ اس کو جنت ملتی ہے۔ اور اس لیے ہے کہ وہ گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ بہت زیادہ رو کر اللہ کے کعبے کے پاس طواف کرتے ہوئے یا دروازے کو پکڑ کر لپٹ کر روتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اس کو اور بڑا رکن جو ہے، ایک تو احرام باندھنا اور تلبیہ بولنا،
اور دوسرا ہے وقوف عرفات، عرفہ کے میدان میں جہاں باب آدم نے بھی توبہ کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 9 ذی الحجہ کو وہاں پر پہنچ کر وہاں یہ کیا تھا، اور وہاں عصر سے لے کے شام تک بے شک 15 منٹ بھی رہو، وہ رکن ہے، بڑا رکن ہے، وہاں رکنا ہوتا ہے، اور وہاں توبہ ہو کر گناہ کی توبہ معافی مانگ کر، اور پھر رات کو اسی کی رات کو شام کو مزدلفہ کی پہاڑیوں پر رات کرنی ہوتی ہے، اور پھر صبح ہونے سے پہلے وہاں پہ مینا سے نکل کر وہاں شیطان، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے وہاں بندہ پہنچتا ہے، اور بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر قربانی کی جاتی ہے، اور پھر سر کے بال ترشوائے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کا حج جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے یہ لازم ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے، تو اس لیے کہا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کسی قسم کی جنسیت کی یا سیکس قسم کی کوئی چیز وہاں سننے میں نہیں آنی چاہیے۔ 50 لاکھ یا 2 کروڑ تک کا بھی اس رمضان میں جو عمرے کا اجتماع تھا، تقریباً 2 کروڑ کے قریب تھا، تمام گلیاں اور تمام علاقے بھرے ہوئے تھے، لیکن کسی قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہو۔ دیکھنا بھی، بری آنکھ سے دیکھنا بھی منع ہے، ہاتھ لگانا بھی منع ہے، ایسی بات کرنا بھی منع ہے، اور پھر اس میں کسی نافرمانی کی بات بھی، اللہ کے حکموں کی کسی بھی قسم کی نافرمانی وہ بھی منع ہوتی ہے، اور اس میں جدال، جس کو جھگڑا کہتے ہیں، کس قسم کی بات بھی کوئی نکلے جس سے لڑائی ہو سکتی ہے، تو اس سے بچنا، ورنہ حج کب مبرور نہیں رہے گا۔ جب مبرور نہیں رہے گا تو پھر کس کام کرے گا؟ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور اللہ کا ملنگ بن کر وہاں اللہ کی رضا کی فکروں میں، اپنے گناہوں کی ندامت میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم عموماً جس گناہ میں زیادہ تر ملوث ہوتے ہیں، وہ تمام لوگ آج کے موبائل کے کیمروں سے احرام باندھتے ہوئے بھی فوٹو کھینچتے ہیں، تو حج کی روح جو ہے وہ اس میں ملوث ہو کر خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں نے وہ کیا ہوا ہو، احرام باندھا ہوا ہو، تو خدا کے لیے کیمروں سے فوٹو مت کھنچوائیں، شو بازی مت کریں، کیونکہ جو بھی بندگی ہے اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ شو ہو کہ ہم بھی جناب یہ دیکھیں ہم پہنچے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، اور یہ شو بازی جو ہے وہ اس چیز کے منافی ہے، تو اس لیے ہم اس ولاگ کو کچھ باتیں اور بھی ہیں جن کو بیان کریں گے۔ یہ پہلی قسط ہوگی، گویا کہ ہمارے اس چینل کو صفی الرحمن الوانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہمیں رہنمائی ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔